الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ. معزز و محترم سامعین کرام، قرآن کریم کی آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر معاشرتی زندگی کا ایک نہایت ہی اہم اصول بیان فرمایا ہے، اور وہ اصول یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، یتیموں کی پرورش کرنی ہے، اور یتیموں کی پرورش کس طرح کرنی ہے یہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا. قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے تمام احکامات کو بیان فرما دیا، اور ان احکامات کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے بھی ہوتی ہے. گویا کہ کائنات کے اندر پیش آنے والے ہر مسئلے کا حل کسی نہ کسی طرح قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہوتا ہے. دین اسلام عبادات پر بھی زور دیتا ہے، معاملات پر بھی زور دیتا ہے. فقہ کی نہایت ہی اہم کتاب ہدایہ ہے. ہدایہ کی 4 جلدیں ہیں. ایک جلد کے اندر عبادات ہیں، باقی 3 جلدوں کے اندر معاملات ہیں. گویا کہ 25% عبادات ہیں
اور 75% معاملات ہیں۔ اور انسانی زندگی کے اندر معاملہ معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اسی معاشرے کے اندر بسنے والا یتیم ہوتا ہے۔ یتیم کس کو کہا جاتا ہے؟ یتیم سے مراد وہ شخص ہے جو تنہا رہ گیا ہو، اس کی ماں یا اس کا باپ دنیا سے چلا گیا ہو، یا ماں کی وجہ سے تنہا رہ جائے یا باپ کی وجہ سے تنہا رہ جائے، جو اکیلا رہ جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ شریعت کے اندر یتیم بچے کو کہا جاتا ہے کہ جس کا والد اس کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے انتقال کر جائے، اور اگر بالغ ہونے کے بعد جوانی کے اندر والد کا انتقال ہوا تو مجازی طور پر اس کو بھی یتیم کہا جاتا ہے۔ شریعت کے اندر اب جس کے والدین دنیا سے چلے گئے، باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، اب معاشرے کے اندر اس شخص کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ یتیم کے ساتھ زیادتی دو طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 کہ والد کی وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، بے اعتنائی اختیار کی جاتی ہے، شفقت کا معاملہ نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کاموں سے منع فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے کہ ان کے لیے اصلاح کرنا بہتر ہے، ان کی اصلاح کی جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، ان کے لیے اصلاح کرنا بہتر ہے، یتیموں کی اصلاح کرو۔ اب یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو بچہ یتیم ہو جاتا ہے، والد کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، اس بچے کو ضرورت ہوتی ہے دست شفقت کی، اس بچے کو ضرورت ہوتی ہے تربیت کی، اس بچے کو ضرورت ہوتی ہے روٹی کپڑا اور مکان کی، اس بچے کو ضرورت ہوتی ہے کسی ایسے فرد کی کہ جو اس کے غم کے اندر شریک ہو سکے۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اب اس کی اصلاح کرنی ہے، اور اصلاح بھی کس طرح کرنی ہے؟ جس طرح اپنی اولاد کی اصلاح کرتے ہو اسی طرح ان یتیموں کی اصلاح کرنی ہے۔ بے شمار آیات کے اندر یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، اب اگر کسی نے دست شفقت نہ رکھا، ان کے مال کی حفاظت نہ کی، ان کی جان کی حفاظت نہ کی، ان کی تربیت نہ کی، کل کو یہی بچے بڑے ہو کر قوم کے افراد بنیں گے۔ جب افراد بنیں گے، بڑے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، پھر یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس مال بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تعلیم بھی نہیں ہے، ہماری تربیت بھی نہیں ہے، پھر یہی بچے بڑے ہو کر ایک خاندان کے لیے نہیں، ایک معاشرے کے لیے نہیں، بلکہ پوری قوم کے لیے وبال بن جاتے ہیں۔ کیونکہ جب اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، جس نے اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے سے دور رکھا، وہ اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالے گا۔ جب اس کے پاس تربیت نہیں ہے،
پھر بڑے چھوٹے کی تمیز وہ نہیں کرے گا، وہ اپنا حق لینے کی کوشش کرے گا، چاہے صحیح طریقے سے ہو چاہے غلط طریقے سے ہو۔ دین اسلام ہر اس معاملے سے انسان کو روکتا ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ لاچار ہو چکا ہے، اس کے سر پر والد کا سایہ نہیں ہے، تو اب دیگر عزیز و اقارب کو چاہیے کہ اس کی اصلاح کریں، اس کی تربیت کریں، اس کے مال و دولت کو ضائع نہ کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ کے اندر فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہ حکم دے دیا کہ یتیم کو نہ جھڑکیے، اور اس سے پہلے کیا فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو یتیم پایا پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تربیت رب کائنات نے خود فرمائی، جگہ جگہ پر رب کریم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرمائی۔ یتیمی کی حالت کے اندر پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد اللہ ذکر کرتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم کو جھڑکیے مت، یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے، کیونکہ آج اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، وہ تمہارے دست شفقت کا محتاج ہے۔ اس کو ضرورت ہے کہ اس کے سر کے اوپر محبت سے ہاتھ پھیرا جائے، اس کی جان کی حفاظت کی جائے، اس کے مال کی حفاظت کی جائے۔ اور آگے فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے کا اصول یہ ہے، حالات اس طرح کے ہیں کہ اگر کسی کے والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے، لوگ ان تدابیر کے اندر ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کا سایہ چلا گیا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، اب جو ہم سے ہو سکتا ہے اس کے مال و دولت کو سمیٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کہ فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی اس کا ابا دنیا سے چلا گیا ہے، اب بڑا ہمدرد بن کے، محبت والا بن کے اور بڑی شفقت دکھاتا پھرے، اور اندر ہی اندر سے اس کے مال کو ہڑپ کرنا شروع کر دے، تعلیم و تربیت سے دور رکھے کہ جس کا باپ موجود نہیں اس کو بھی گھر کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور پھر معاملہ کیا ہے، اپنے بچے سکول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ یتیم بچہ وہ جانوروں کے لیے چارہ لینے کے لیے جا رہا ہے، اپنے بچے گرم بستروں کے اندر بیٹھے ہیں اور وہی یتیم بچہ سردی کے اندر دکان سے سودا لینے کے لیے جا رہا ہے، اپنے بچے تازہ کھانا کھا رہے ہیں، وہ یتیم کا بچہ ٹھنڈی روٹی کھا رہا ہے۔ اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے دست شفقت سر پہ رکھ دو، مقصد کیا ہو کہ جو زمین بچی ہے، جائیداد بچی ہے، اس کو تو شعور نہیں ہے، چلو وہ جائیداد میں جلدی جلدی ہڑپ کر لوں اور لوگ یہ سمجھے میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کہ اصلاح کرنے والا کون ہے اور فساد کرنے والا کون ہے۔ دنیا کے لوگوں کو تو دھوکہ دے لو گے لیکن رب کائنات کو دھوکہ دے سکتے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے سکتا نہیں ہے۔ یہ بیان فرما دیا کہ تم ان کی اصلاح کرو، اگر تمہارے دل کے اندر خیانت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ یتیم بچوں کو آزماتے رہو، ان کا امتحان لیتے رہو، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اور آگے فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر تم ان کے اندر صلاحیت پاتے ہو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ اب یہاں بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ،
کہ ان کو آزماتے رہو یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ سمجھ یہ آ رہی ہے کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس کی آزمائش کرتے رہو۔ دکان پہ بھیج دو، چھوٹی موٹی چیز کی خریداری کے لیے بھیج دو، کبھی چینی لے آیا، گھی لے آیا، گڑ لے آیا، آٹا لے آیا، آہستہ آہستہ اس کو پتہ چلتا رہے کہ اب میں نے اپنی معاشرتی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ جب میں سمجھدار ہو جاؤں گا ساری ذمہ داری میرے اوپر آ جائے گی۔ ابھی سے اس کی تربیت شروع کر دو۔ اب یہ یتیم تمہارے پاس ہے، اس کی پرورش کر رہے ہو، اب اس سے چھوٹی موٹی چیزیں لینے کے لیے اس کو بھیج دیا کرو کہ یہ ان کی خریداری کے لیے جاتا رہے تاکہ اس کی تربیت ہو جائے۔ آگے جا کر پریکٹیکل لائف اس کی شروع ہوگی کہ اپنی اس کی زندگی شروع ہوگی، اس نے معاملات کرنے ہیں، لین دین کرنا ہے، اب اس کی یہ تربیت شروع کر دی جائے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، ان کا امتحان لو، آزماتے رہو کہ اب یہ چینی لینے کے لیے گیا تھا، آٹا لینے کے لیے گیا تھا، گڑ لینے کے لیے گیا تھا، اب طریقہ کار کیا تھا؟ آیا صحیح طریقے سے لے آیا ہے؟ جب اس طرح تربیت ہو جائے، آہستہ آہستہ بڑی چیزوں کی خریداری پر اس کو لگا دیا جائے۔ جب دیکھو کہ اب مضبوط ہو گیا ہے، تجربہ ہو گیا ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو کہ باپ نے جو زمین جائیداد چھوڑی تھی وہ سنبھال کے رکھی ہوئی تھی تو اب ان کے حوالے کر دو۔ اب وہ بچہ سمجھدار ہو گیا ہے، لہٰذا وہ اپنے تصرف کے اندر اس کو لے آئے۔ باپ نے اگر بینک بیلنس چھوڑا تھا، پیسے چھوڑے تھے، وہ اس کے حوالے کر دیے جائیں کہ اب یہ بچہ اپنی مرضی کے مطابق ان کو خرچ کر سکے کیونکہ یہ سمجھدار ہو چکا ہے۔ یہ ہے شریعت کا طریقہ کہ جب تک سمجھدار نہیں ہوتے اس وقت تک ان کے حوالے نہ کرو۔ یہ نہ ہو اپنے مال کو ضائع کر دیں، نقصان کر بیٹھیں، کسی کے دھوکے کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، جب تم ان کے اندر اس صلاحیت کو پاؤ کہ اب ان کو تجربہ ہو چکا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ آ چکا ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب ان کے مال ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ اور فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، کہ ان کے مالوں کو فضول خرچی سے ضائع مت کرو۔ یکبرو، یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور ہم سے مال کا مطالبہ کریں گے، لہٰذا ابھی تو چھوٹے ہیں، جلدی جلدی ان کے مال کو خرچ کر دیا جائے کہ جو 2-4 ایکڑ زمین حصے کے اندر آ رہی تھی یتیم کے، کوئی ایک گاڑی یا کوئی ٹریکٹر حصے کے اندر آ رہا تھا، جیسے پتہ چلا یہ سمجھدار ہونے والا ہے، پہلے سارا کچھ فروخت کر دیا تاکہ بڑا ہو تو اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہ چلے، ہم سے سوال ہی نہ کر سکے۔ ہم یہ بات کہہ دیں کہ جی سارا تو تیرے اوپر ہی لگا دیا ہے، تیرے باپ نے چھوڑا کیا تھا؟ تو یہ بھی منع فرما دیا کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، کہ ان کے مال کو فضول خرچی کے اندر نہ اڑاؤ، اس ڈر سے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے، مال کا مطالبہ کریں گے، مال تو دینا پڑے گا، یہاں نہیں دو گے تو اللہ کی عدالت میں دینا پڑے گا، یہاں کھا جاؤ گے تو وہاں اللہ نکلوا کے رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر ظلم و زیادتی کرتے رہے ہو اور آخرت کے اندر تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پسندیدہ گھر، سب سے محبوب گھر، اللہ کو سب سے اچھا گھر وہ لگتا ہے جس کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کی عزت کی جائے۔ عزت کیا ہے؟ کہ اپنے بچوں کی طرح کا اس سے سلوک کیا جائے۔ سردی کا موسم ہے، آپ کے بچے اچھا کپڑا پہنتے ہیں تو اس کو بھی اچھے کپڑے پہنائے جائیں۔ آپ کا بچہ اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو یتیم کے لیے بھی اچھی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ آپ کا بچہ اچھا کھانا کھا رہا ہے تو اس کے لیے بھی اچھے کھانے کا انتظام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ جبکہ ہوتا یہ ہے کہ جب باپ ہوتا ہے سارے سلام کرتے ہیں، گھر کے اندر آتے ہیں، آپ نے لوگوں کے اندر دیکھا ہے، معاشرے کے حالات کو دیکھا ہے، باپ کی زندگی کے اندر اسی بچے کو اٹھانے والے سارے محلے دار موجود ہوتے ہیں کہ اس کے باپ سے شاباش لینے کے لیے کبھی بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں، کبھی بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں، کبھی بچے یہ چیزیں لے کر جا رہے ہیں، لیکن جب
باپ کا سایہ اٹھتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہی لوگ جو اس باپ کے سامنے بچے کو گود میں اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس بچے کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے حالات ہیں، یہ کردار، یہ حقیقت ہے۔ اور اپنی زندگی کے اندر حقیقی طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ باپ زندہ بھی ہو، لوگ باپ کی موجودگی میں ملتے ہیں، رویہ اور ہوتا ہے، طریقہ کار اور ہوتا ہے۔ اگر باپ اس جگہ پہ موجود نہ ہو تو ملنے والے رشتہ داروں کا انداز بدل جاتا ہے، طریقہ بدل جاتا ہے، رویہ بدل جاتا ہے، اخلاق بدل جاتا ہے، کردار بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے۔ کیوں کہ باپ کو دکھانا ہوتا ہے کہ باپ چودھری صاحب ہے، باپ حاجی صاحب ہے، باپ مالدار ہے، چلو یہ ہمارے اوپر شفقت کرے گا، اچھے طریقے سے پیش آئے گا۔ لوگ باپ زندہ ہوتے ہوئے جگہ پر موجود نہ ہو تو یہ حال کرتے ہیں، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو بدترین سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ معاشرے کا حال ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں اور اس سے روک رہے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، بڑے ہو جائیں، بڑے ہو جانے کے خوف سے ان کے مال کو نہ کھاؤ، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ کل بروز قیامت اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے متعلق سوال کرے گا۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی روایت ذکر کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے محبوب گھر وہ ہے جس کے اندر کوئی یتیم ہو اور پھر اس کی پرورش کی جائے، اس کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے۔ اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس کے اندر کوئی یتیم موجود ہو اور اچھے طریقے سے اس کی پرورش نہ کی جائے، اس کا احترام نہ کیا جائے۔ معزز و محترم سامعین کرام، 2 روٹیاں تو انسان مانگ کر بھی گزارا کر لیتا ہے، پیٹ بھر لیتا ہے، وہ کس چیز کی پرورش کا نام ہے کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کی بچی یتیم ہے، بچہ یتیم ہے، 2 وقت کی روٹی دیتے ہو، صبح سے شام تک تانا مارتے ہو، 2 وقت کی روٹی دیتے ہو، ایک نوالا کھانے کے لیے دیتے ہو، 100 باتیں اس کو سنا دی جاتی ہیں، اس نوالے کی طاقت اس کے جسم کے اندر نہیں آتی، جتنا خون اس کا سڑ چکا ہوتا ہے، جتنا دل اس کا جل چکا ہوتا ہے۔ وہ روٹیاں صرف اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہے، وہ روٹیاں اس کو طاقت نہیں دیتی، وہ روٹیاں ان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، اس کی عزت اور احترام کرنے والے کو اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اس کا گھرانہ سب سے محبوب گھرانہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ظلم کرنے والے کو، اس کی بے عزتی کرنے والے کو، اس کو حقیر سمجھنے والے کو رب کائنات کے پیغمبر فرما رہے ہیں سب سے بدترین گھرانہ روئے زمین پر وہ ہے جو یتیم کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناجائز طریقے سے ظلم کرتے ہوئے، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، انتقال ہو گیا، باپ کا کیا ہوا؟ اس کے اوپر تو دست شفقت رکھنا چاہیے تھا، اس کی تربیت کرنی چاہیے تھی، بلکہ تمہیں چاہیے یہ تھا کہ اپنے پاس سے اس کے اوپر خرچ کرو، لیکن کیا ادھر باپ کا انتقال ہوا، ادھر چل پڑے زمین پر قبضہ کرنے کے لیے، ادھر باپ کا انتقال ہوا، ادھر چل پڑے گھر پہ قبضہ کرنے کے لیے، ادھر باپ کا انتقال ہوا، ادھر چل پڑے اس کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے۔ یہ فرما دیا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جس نے یتیم کا مال ظلم کرتے ہوئے کھایا، وہ اپنے پیٹ کے اندر فی بطونہم نارا، جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے، یتیم کے مال کو ہڑپ کرتا ہے، ناجائز طریقے سے کھاتا ہے، قیامت والے دن قبر سے اس حال کے اندر اٹھے گا کہ اس کی آنکھوں سے، اس کے کانوں سے، اس کی زبان سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ تو یہ خیال کیجئے کہ آپ کے ارد گرد اگر کوئی یتیم موجود ہے، اس کے مال کو ہڑپ نہ کیجئے، اس کی تربیت کی جائے۔
کچھ بھی نہیں کر سکتے، 2 4 5 10 روپے بھی نہیں دے سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتیم کے سر کے اوپر شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہاتھ رکھ دو، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، اس محبت کے ساتھ ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے یتیم کے ساتھ شفقت کرنے کا بدلہ، صلہ کرنے کا بدلہ، رحم کرنے کا بدلہ، محبت کرنے کا بدلہ۔ کچھ نہیں دے سکتے، کچھ پاس نہیں ہے، کم از کم اس کے سر کے اوپر ہی دست شفقت رکھ دو۔ جب ہاتھ اس کے سر کے اوپر رکھا ہے، جتنے بال نیچے آئے گنتی نہیں ہو سکتی سر کے بالوں کی، ان کے باقدر اللہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اسلام نے تربیت کی ہے، اسلام نے معیار دیا ہے، اسلام انسانیت کے حقوق کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ معاشرے کے اندر کوئی ایسا کام ہو رہا ہو کہ جس کی وجہ سے بد امنی پھیلے اور اسلام اس کام سے منع نہ کرتا ہو۔ تو جن کے والدین جا چکے، باپ جا چکا، ماں جا چکی، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ظلم اور زیادتی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرمودات واضح ہیں، ہر جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات واضح ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، اچھا برتاؤ کرنے والا بروز قیامت میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں، کہ اس طرح وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ میری 2 انگلیاں ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ راوی انگلیوں کا ذکر کرتے ہیں، حضور نے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ میری 2 انگلیاں ہیں، اسی طرح یتیم کے ساتھ شفقت کرنے والا جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ تو جب جنت میں حضور کا ساتھ مل جائے کسی ایسے بچے کے سر کے اوپر دست شفقت رکھنے سے جس کے باپ کا سایہ سر پہ موجود نہ ہو، اس سے سستا سودا کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ہی سستا سودا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بار بار یتیموں کا ذکر فرمایا، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ یتیم کو دھکے نہ دو، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب باپ چلا گیا تھا، جب محبت سے پیش آتے تھے، آج سر پہ موجود نہیں ہے، آج کیا ہو گیا؟ رشتہ داریاں بدل گئی، چاچے کا رویہ بدل گیا، تائے کا رویہ بدل گیا، عزیز و اقارب کا رویہ بدل گیا، پھپھی کا رویہ بدل گیا، دادے کا رویہ بدل گیا۔ 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا ہے، اس کی اولاد موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، اس کی اولاد کے ساتھ رویہ اور ہے، طریقہ کار اور ہے۔ دوسرا بیٹا موجود نہیں، اولاد موجود ہے، اس کے ساتھ رویہ بدل جاتا ہے۔ یہ رویہ اختیار کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، کہ یتیموں کا تو اس قدر حق ہے کہ مال غنیمت کے اندر بھی ان کے لیے حصہ مقرر کیا جائے، مال غنیمت میں بھی ان کا حصہ رکھا جائے، مال غنیمت سے بھی ان کو محروم نہ کیا جائے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اچھے طریقے سے۔ جب تمہارا مقصد تربیت کرنا ہو، جب تمہارا مقصد اس کے مال کی حفاظت کرنا ہو، جب تمہارا مقصد اس کے مال کو محفوظ بنانا ہو، اس وقت تو اس کے قریب جاؤ۔ اگر دل کے اندر لالچ موجود ہے، اگر دل کے اندر چور بیٹھا ہوا ہے، اگر ارادہ یہ ہے کہ اس کے مال کو کسی نہ کسی طریقے سے 2 نمبری کرتے ہوئے ہڑپ کرنا ہے، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کھانا تو دور کی بات ہے، قریب جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کہ قریب بھی نہ جاؤ، اس کے مال کے قریب پھٹکو بھی نہیں اگر تمہاری نیت صاف نہیں ہے۔ ہاں نیت صاف ہے پھر اس کے مال کے قریب جاؤ، اس کی تربیت کی غرض سے جاؤ۔ اور جب تربیت کی غرض سے جائے گا انسان، تربیت کرنا مقصود ہوگا، آج کا یہ بچہ کل کو بڑا ہو کر معاشرے کی ترقی کے اندر سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرے گا۔ اگر آج تربیت اچھی نہ کی، آج اس کی پرورش اچھی نہ کی، آج ارادہ اس کے مال و دولت کو کھانے کا تھا،
آج ارادہ 2 نمبری کا تھا تو پھر کل کو وہ بچہ بڑا ہوگا، اگر اس کے بس میں ہوا تو سب سے پہلے وہ اس کا گریبان پکڑے گا جس نے اس کا مال دبایا تھا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ میرا بھتیجا میری عزت نہیں کرتا، میرا پوتا میری عزت نہیں کرتا، پھوپھی روتی ہے کہ بھتیجے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، چچا روتا ہے کہ بھتیجا میری عزت نہیں کرتا، تایا روتا ہے کہ اس کے باپ سے بڑا تھا میرا احترام نہیں کرتا۔ بھائی احترام کس طرح کرے گا؟ جب آپ نے اس کے مال کو ہڑپ کیا تھا اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ جب آپ کے بچے گرم جوتے پہنتے تھے وہ بچہ بازار کے اندر ننگے پاؤں پھرتا تھا، جب آپ کے بچے موٹے کپڑے پہنتے تھے وہ سردی کے اندر پتلے کپڑے پہنتا تھا، جب آپ کے بچے گرم بستر کے اندر بیٹھے ہوتے تھے وہ آپ کے جانوروں کے لیے چارہ لینے جایا کرتا تھا کہ اس کو پتا تھا کہ میرا ابا سر پہ موجود نہیں ہے، پتہ نہیں دوپہر کو مجھے روٹی بھی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اور یہ ہو رہا ہے، یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں، سنی سنائی باتیں نہیں، معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھ لیجئے، اپنے آس پاس دیکھ لیجئے، کسی نہ کسی محلے کے اندر کوئی نہ کوئی یتیم بچہ ضرور ملے گا۔ کسی یتیم کی زندگی کو فرول کر کھنگال کر دیکھ لیجئے، اس سے پوچھئے کہ بھائی تیری زندگی کس طرح گزری ہے، تیرے ساتھ کیا معاملات ہوئے، تیرے ابا کے جانے کے بعد رشتہ داروں کا رویہ کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا، اس کو کھنگال کے دیکھیے تو صحیح، اس کے پاس بیٹھیے تو صحیح، پوچھئے تو صحیح، غموں کی داستان آپ کے سامنے ہوگی، ڈھیر لگ چکے ہوں گے، کیونکہ مسلمان ان چیزوں سے دور ہو چکا ہے، مسلمان اپنی مسلمانیت سے بدل چکا ہے، جو راستہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا تھا اس راستے سے دور ہو چکا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ یتیم بچہ گھر کے اندر آ گیا، کوئی یتیم مل گیا تو اپنے بچوں سے زیادہ اس یتیم کو ترجیح دیا کرتے، اس یتیم کو اہمیت دیتے، اس یتیم کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے، اس یتیم کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے، اس یتیم کے ساتھ پیار کا معاملہ کرتے۔ ہمارے نبی کی تربیت تو یہ تھی، ہمارے نبی نے تو یہ فرمایا تھا کہ جانور کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کرنا، کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی۔ ہمارے نبی نے تو یہ بتایا ہے کہ اگر کسی نے کسی بلی کا خیال رکھا ہے، کسی کتے کو پانی پلایا ہے، راستے سے تکلیف دے درخت کو کاٹ دیا ہے، جھاڑی کو کاٹ دیا ہے، اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرما دی ہے۔ ہمارے نبی نے تو جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، کیا یہ یتیم جانور سے بھی بدتر ہو گیا؟ کہ آج یتیم کا احساس اور یتیم کی قدر، یتیم کی اہمیت، یتیم کی قدر و منزلت، یتیم کا مقام جانور سے بھی گر گیا کہ اس کے ساتھ بدترین سلوک ہوتا ہے۔ معاشرے کا کوئی فرد اس کے سر کے اوپر دست شفقت رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ میرے اور آپ کے پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہیں، میرے اور آپ کے پیغمبر کی تعلیمات تو ایسی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس کے خامد کا سایہ سر سے اٹھ جائے اور اپنے بچوں کی پرورش کی غرض سے بیٹھی رہے اور بچوں کو پالتی رہے، اپنی خواہشات کو قربان کر دے، جنت کے اندر بھی وہ عورت میرے ساتھ اس طرح ہوگی جیسے میری 2 انگلیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو آسانیاں پیدا فرما دی۔ جنت تو بہت آسان ہے، جنت کوئی مشکل نہیں ہے، عمل کی بات ہے، کردار کی بات ہے، رویے کی بات ہے، اخلاق کی بات ہے، دین کو سمجھنے کی بات ہے، دین کی باتوں پر عمل کرنے کی بات ہے۔ جنت تو بہت آسان ہے۔ تو لہٰذا اگر معاشرے کے اندر، گلی محلے کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر آپ کے جو بھائی ہیں ان کے بچے اگر ہیں، ان کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے تو ان کو دھتکارنا نہیں چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ جو چاہتا ہے کہ جنت میں حضور کا ساتھ مل جائے وہ یتیم کی پرورش کرے، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا رویہ اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کیا اللہ کے نبی دل بڑا سخت ہے، دل کے اندر نرمی نہیں آتی، کسی کے اوپر ترس نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کر اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ تو ہمارا اسلام تو اس طرح انسان کو بتاتا ہے کہ انسان کے ساتھ کیا سلوک اختیار کرنا ہے۔
کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات کے اندر یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یتیم کا الگ حق ہے، بیوہ کا الگ حق ہے۔ بیوہ کے حقوق الگ ہیں، یتیم کے حقوق الگ ہیں۔ ان کی ماں کا وراثت میں الگ حصہ ہے، بچوں کا وراثت میں الگ حصہ ہے۔ ماں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بچوں کی وراثت کو غلط طریقے سے استعمال کرے۔ کیوں کہ ان کو سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ابھی عقل نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے، ابھی تو یہ بچے ہیں، انہوں نے بڑا ہونا ہے۔ جب بڑے ہوں گے پھر اپنے مال کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے شروع کے اندر میں نے یہ بات ذکر کی کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، ان کو آزماتے رہو، چھوٹی موٹی چیزیں ان کو خریدنے کے لیے بھیجتے رہو۔ یہ تربیت کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا حسن ہے کہ چھوٹا بچہ بھی ہے، ابھی یتیم ہے، تو اب اس کو بھیجتے رہو دکان پر، کوئی نہ کوئی چیز خریدتا رہے، پھر اس کو تجربہ ہو جائے کہ مجھے معاشرتی زندگی میں آگے گزارا کس طرح کرنا ہے۔ تو مال کی حفاظت بھی کرنی ہے، جان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اس کی تعلیم اور تربیت کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اپنے گھر کے اندر صفائی ستھرائی کے لیے ہی نہ رکھو اس کو، اپنے گھر کے اندر اپنے کام نکلوانے کے لیے ہی نہ رکھو، بلکہ اس کو اس لیے رکھو کہ ہم نے اس کی تربیت کر کے جنت کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ساتھ لینا ہے، آپ کا ساتھ حاصل کرنا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، شفقت والا معاملہ کرتا ہے، ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ تو معزز و محترم سامعین کرام، بات یہی ہے کہ نیکی کے راستے بہت ہیں، نیکی کے راستوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نیکی کا کوئی کام ہی نہیں ملتا۔ معاشرے کے اندر اگر ایسے افراد ملتے ہیں، ایسے بچے ملتے ہیں، بالخصوص اپنے خاندان کے اندر انسان نظر دوڑائے تو مل جاتے ہیں، اپنے خاندان کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، عزیز اقربا کے اندر مل جاتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے والدین کا سایہ سر کے اوپر موجود نہیں ہوتا، ان کا خیال رکھا جائے، ان کی دوائی کا انتظام کیا جائے، تعلیم کا انتظام کیا جائے، تربیت کا انتظام کیا جائے۔ تربیت، تعلیم، ان کی مال اور جان کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے، اور جنت کا اعلان کرنا رب کائنات کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔